کہ پہلے تو 2-4 منٹ اس پہ کچھ بات کرتا ہوں میں، پھر اس کے بعد ہم اس میں سے باتیں کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ شاعری کی اہمیت اور افادیت۔ اچھا، افادیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو افادہ نہیں رکھتی، جو افادیت نہیں رکھتی۔ سچ، جھوٹ، زہر، دونوں حد یہ ہے کہ جھوٹ بھی جو ہے وہ افادیت رکھتا ہے، اب اس کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ یار فرحان، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے تو میرے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے وہ؟ اب فرض کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار بہت ہی لغو آدمی ہے، تو اب فرحان کا کام کیا ہے کہ فرحان کہے گا نہیں بھائی میں تو بہت سچا آدمی ہوں، میں نے تو اجمل بھائی کو بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب کہے تھے بڑے لغو آدمی ہیں۔ لیکن فرحان کو وہاں پر جھوٹ بولنا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں ہے۔ فرحان کو کہنا ہے ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی آپ اس میں مبالغہ بھی کر سکتے ہیں، یہ مبالغے کا جائز تر مقام ہے۔ سعدی کا شعر ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بحث ہاں راستی فطر انگیز۔ ہاں اچھا، وہاں تو مصلحت کا لفظ ہے نا، وہ پھر بھی چغلی کھا رہا ہے، لیکن یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ افادیت۔ ہاں اچھا، اب شاعری پہ آپ آئیے۔ شاعری جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کو مشہور ہے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ شاعری میں جو ہے مبالغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مبالغہ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا، اور جنت کے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ وہاں تم کوئی لغو اور کوئی کذب جو ہے نا وہ نہ سنو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیسی کتنی حسین بات ہے کہ وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو لغو ہو، مبالغہ ہو، جس میں جھوٹ ہو، اور وہ وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک منفی اس کا جو ہے مقام ہے۔ لیکن اب آپ آ جائیے میری اس بات پر جو میں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایک شعر پڑھا گیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اور پھر پوچھا بھی کسی نے کہ حضور یہ شعر کیسا، حضور نے کہا اس کو پسند فرمایا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں آپ نے اس کو پسند کیا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ شعر جو ہے وہ گرے ہوئے انسان کو اٹھاتا ہے، یعنی لفظ اس کے کچھ اور ہوں گے، میں اس کی بات کی جو ہاں، تو اس لیے یہ اچھا ہے۔ اچھا، پھر آپ کے ساتھ لوگ شامل تھے، کون؟ ہر طرح کے لوگ، اس میں شاعر بھی تھے، اس میں شاعر لوگ، یعنی خاص طور پہ ایک صاحب بہت مشہور ہے صحابی حسان بن ثابت۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ اس کی افادیت، کہ ادب جو ہے اس کی افادیت کیا ہے؟ تو ادب عام طور پہ جتنے بھی ہم نے چاہے آپ تراجم پڑھیں مختلف زبانوں کے اور یا اپنا ادب پڑھیں، تو اس میں آپ کو ضرور بالضرور ایک ذہنی لہر چل رہی ہوتی ہے جو آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے دنیا کے معاملات اور کائنات کے اسرار و رموز۔ ہر علاقے میں، ہر زبان میں جہاں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین، ان کے عقائد، ان کے افکار ہی ان کے ادب پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ جیسے جب آپ ہماری شاعری پڑھتے ہیں، ہمارے علاقے کی شاعری پڑھتے ہیں، ہماری زبانوں کی شاعری پڑھتے ہیں، تو جب اس میں فراق بھی آتا ہے وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار حیرت ہے کہ یار یہ سلمان رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسرار ہے۔
اور بالکل پیرالل. میں نے بچپن سے جو چیز دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ بالکل دین کے ساتھ پیرالل جو ہے وہ وعلیکم السلام ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے ادب. اور ادب ایسے تربیت کرتا ہے کہ جس میں نہ کوئی خفگی ہوتی ہے، نہ ڈنڈا پڑتا ہے کسی کو، نہ کسی کو جو ہے مرغا بناتا ہے وہ، اور نہ اس کی کہیں سے بھی جو ہے نا اس کی انا کو مجروح کرتا ہے، نہ اس پر اپنے علم و فضل کا روب ڈالتا ہے. جہاں ادب میں علم و فضل کا روب ڈالا گیا وہاں وہ ادب گیا. ٹھیک ہے. ادب جو ہے وہ ڈنڈے نہیں مارتا، ورنہ ایسی شاعری کہ لاکانے چلو ورنہ تھانے چلو، یعنی یہ بھی ایک رنگ ہے لیکن بہت ہی سیدھا. یہ ادب نہیں ہے. ادب اس کو کبھی ادب نہیں مانا گیا. اس کو یعنی اس آدمی کو، اس شاعر کو محبت کی نظر سے صرف اس لیے دیکھا گیا کہ اس کا خلوص جو ہے وہ چھلکا پڑ رہا ہے. جو بھی آدمی ہے، ہم میں سے کوئی بھی پیش کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی یہ مزاحمتی شاعر ہے. اچھا کیا ہے کہ وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے لوگوں سے، ٹک 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 یہ بات کی تو اس کا یہی مطلب ہے. اور شاعری ایسی نہیں ہوتی، یہ تو خبر ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایک بار مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری کچھ اور ہے. شاعری کچھ اور ہے. شاعری جو ہے وہ اتنی ڈائریکٹ نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے گا تو آپ کو جتنے بھی بزرگ ملیں گے بشمول ہمارے حضور سمیت، کہ آپ کو زبان سے سکھاتے ہوئے نہیں ملیں گے، عمل سے. وہ زندگی ایسی گزار دی کہ ساتھ مستقل دیکھ رہے ہیں لوگ. شاعر ان کو کہنا تھوڑی پڑتا ہے یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. ایک حضور کے ایک صاحب نے میرے خیال میں ان کو غلام دیا تھا یا تحفتاً حضور کو. انس بن مالک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے، اس تمام صحیحین میں ادھر ادھر سنی شیعہ سب کے ہی شاید مل جائے، کہ انہوں نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں 8 برس رہا اور حضور نے ایک بار بھی مجھے جو ہے نا کسی چیز پہ سخت سست نہیں کہا. اب میں حیران ہوتا تھا جب میں پڑھوں اس کو، یہ کہیں نظر میں آ جائے، میں سوچوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور برسوں حیران رہا. پھر مجھے جب میں اور بڑا ہوا تو مجھے ایک جگہ پہ اس کا پھر جواب سمجھ میں آ گیا کہ جو ہو گیا اس پہ کبھی بات نہیں کرتا کوئی بھی عاقل، کوئی بھی عارف. ایک چیز یہاں بھی ہے چاہے گر جائے، اور گرائی تو نہیں ہے میں نے، یہ تو گر گئی، میں نے یوں کیا وہ گر گئی. تو یہ بھی ان کے اوپر گری، ان کا دل بھی گیا تھوڑا سا، پھر بھی جو ہے یہ کچھ نہیں کہیں گے مجھے، ان کو معلوم ہے کہ میں نے نہیں گرائی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ عمل ہے. اب میں وہ بات بھول گیا جس کو جو کرتے کرتے چائے پہ ہم مثال پہ آیا تھا. آپ کی چائے آ جائے گی. وہ بات کیا تھی؟ بڑی حضور کے حوالے سے حدیث بیان. ہاں وہ اس بات پہ آتے ہیں، وہ بہت اہم ہے. سوری. تو اب جتنے بھی ہم نے بزرگوں کو دیکھا، پھر ان کے عمل دیکھے، تو وہ صرف لمحے موجود کا درس دیتے ہیں، چاہے حضرت علی ہوں. انس بن مالک کی آپ بتا رہے ہیں. ہاں تو یہ اسی بات کے ذہن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لمحے موجود کا درس دیتے ہیں. یعنی ایک چیز ہو گئی، اب اس پہ تبصرہ کیوں نہیں کریں گے کہ وہ انہوں نے نہیں کی، ہوئی کس نے کی، اس کے عمل پہ تبصرہ نہیں کریں گے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آج بہت سڑی ہوئی گرمی ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے یہ گرمی کون کر رہا ہے، کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا یہ. تو اس طرح سے یعنی جاننا، اللہ کو جاننا کہ یہ سب کون کر رہا ہے. جن حالات و واقعات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر اس میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے تو جیسے آپ نے ایک نل کے نیچے بالٹی کھول کے چھوڑ دی، اب اس بالٹی سے پانی گرتا رہا تو آپ کے کھاتے میں تو چڑھ گیا کہ آپ نے پانی گرایا ہے.
لیکن اس سسٹم میں وہ پانی جو ہے نا وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ جہاں نالیوں میں بھی جا کے جو ہے نا وہ اس کو محفوظ ہی رہنا ہے. اور وہ ایک اور سسٹم ایک وہ دائرہ ہے کہ جس میں ہم عمل پیرا ہیں, اور ایک وہ دائرہ ہے کہ جو اس کائنات کا دائرہ ہے. ایک وہ دائرہ ہے جو ہمارا ہے انسان کا, ایک وہ دائرہ ہے جو اس کائنات کو, وہ اس سسٹم میں چلا گیا. اس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے, آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے, اس کو اچھا برا نہیں کہیں گے آپ. تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے انس بن مالک کو کہ اب ایک چیز ہو گئی ایک بچے سے, آپ نے اس کی جان لے لیا کہ یہ تم نے یہ توڑ دیا, یہ تھا توڑ دیا. اچھا توڑ دیا تو جب آپ کہیں گے کہ جب اس نے توڑا ہو, جان بوجھ کے توڑا, اس نے تو نہیں توڑا, اب یہ کسی اور نے توڑا ہے, اس کا مطلب غیر ارادی. ہاں نہیں, اب یہ سسٹم میں ہے, یہ ہاں غیر ارادی, یعنی اب یہ ٹوٹ گیا نا. یہ لکھا ہوا تھا ٹوٹنا, یہ کہانی ایسی ہے جیسے کسی نے 2 منٹ کا ڈرامہ لکھا ہے, کسی نے 12 قسطوں کا لکھا ہے, کسی نے سوپ لکھا ہے 600 قسطوں کا, انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. وہ ظاہر ہے وہ شان ہے, ایک ایک چیز, یہ میرا ہاتھ ہلانا یا آپ کا ایسے کرنا, یہ سب انہیں کی ڈائریکشن میں ہے. یہ تو ہے. تو بات اصل میں یہی ہے کہ اور نوجوان بھی آ گئے جی ماشاء کہ اللہ. ادب کی افادیت جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اپنے اپنے خاندان میں دیکھا ہوگا, آپ کی مثال کے طور پہ یہ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, یہ بیٹھے ہیں, گوہر مہدی بیٹھے ہیں. گوہر مہدی نے جو ہے وہ یہ پڑھائی انویشن میں بھی کیا ہوا ہے, لیکن اصل تعلق ان کا ادب سے ہے. اب ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوا ہے ادب, ان کی شخصیات پر ادب کے اثرات ہیں. اچھا سوائے اس ادب کے کہ جو کسی کو منقلب کرنے کا یعنی تبدیل کرنے کا جوہر نہیں رکھتا ہے, تو وہ پھر وہ جو ہے نا وہ میرے لیے جو ہے جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار, جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے. کیا بات ہے. تو یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. ہم نے آج کا جو بنیادی نقطہ نکالا ہے وہ افادیت کا یہ نکالا ہے کہ کوئی شے, کوئی چیز, کوئی بات, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو افادے کے بغیر ہو. اور جائے کہ ادب تو بالکل مذہب اور دین کی طرح پیرالل ایک حقیقت ہے جو تمام معاشروں میں لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی, قلبی, روحانی, فکری آبیاری کرتی ہے اور ان کو انسان بناتی ہے, ان کے اندر صبر کی طاقت پیدا کرتی ہے. تخلیق کار ہونا ایسا ہے جیسے مطلب میں عورت نہیں ہوں لیکن میں تخلیق کار ہوں. میں وہ جو ہے وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے ایک عورت. یہ انتہائی سمجھنے کے لیے اعلیٰ تر جو ہے نا یہ چیز ہے ہم سب کے لیے. یہ جو 9 مہینے ہوتے ہیں اس میں کیا کچھ اس کو جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کو 9 مہینے تک آپ اس سے پوچھیں یا کہیں پڑھیں, لوگوں نے لکھا ہے, مطلب بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. وہ ایسے آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اس کو دبا دے, یا بہت خیال سے چلنا پھرنا, بہت احتیاط سے اپنے معاملات کو ڈیل کرنا جب تک ڈلیوری نہ ہو. بالکل تخلیقی عمل ایسا ہی ہے. اور ادیب, شاعر, یہ سب جو ہے وہ تخلیق کار ہیں, اور ان کے اندر جو خوبی اگر نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیں کہ آپ نہیں ہیں. کہ ان کے اندر اگر صبر نہیں آیا, ان کے اندر قرار نہیں ہے, ان کے اندر ان کے معاملات میں, ان کے عمل میں اگر صبر نہیں ہے, اور اگر انہوں نے لمحہ موجود کی حقیقت کو پا لیا ہے, تو بس یہی سمجھ ہے ادب جو آدمی کو جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ چکر چل رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادب سے نہیں سمجھنے کے لائق نہیں ہوتے, وہ اس سطح پہ نہیں ہوتے, ان کے معاملات ایسے نہیں ہوتے, تو ان کو جو ہے وہ کوئی اور بھی سمجھاتا ہے.
بہت ساری وقت سمجھاتا ہے. وقت سمجھاتا ہے، مبلغین سمجھاتے ہیں، ذاکرین سمجھاتے ہیں، خطیب سمجھاتے ہیں، مولوی حضرات سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہی انہیں سے ہیں، جی وہ سمجھ ہی انہیں سکتے ہیں. اچھا پھر ان کی سمجھ سے کیا برآمد ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ سمجھ سے کیا برآمد ہوا. سمجھ تو رہے لوگ. ایک آدمی ہے، آپ نے کہا کہ یار مجھے ایک چادر خریدنی تھی، میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ صاحب تو جو مارکیٹ کی مسجد میں سے نکل رہے تھے، جن کی دکان تھی، 400 روپے کی انہوں نے چادر دی جو 200 روپے کی ملتی ہے. انہوں نے 400 روپے کہے اور میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ابھی تو مسجد میں سے آئے ہیں. انہوں نے بعد میں 200 روپے کی دے دی، لیکن میری حیرت تو کم نہیں ہوئی نا کہ یار اسے 400 روپے کیوں بتائے، یعنی یہ اس پر فرق کیوں نہیں پڑ رہا. تو اگر آپ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور آپ بھی معاشرے کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں کہ مطلب چلا آپ نے بینک میں لائن جو ہے وہ سائڈ پہ ہو کے آپ کھڑے ہو گئے، کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ادب نے آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، آپ نے ایک اوڑھا ہوا ہے بالکل اس میں. بہت ہاں بہت اچھی گفتگو. پرانے جو ہمارے دیر سے آنے والے ساتھی اجمل سراج صاحب آئے ہوئے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. کوئی بھی سوال ایسا جو ذہن میں آپ کے آئے تو موجود ہیں اجمل بھائی. اچھے شعر کو آپ کیسے بتائیں گے؟ اچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا شعر کیا ہے؟ اچھا شعر بہت سارے لوازمات رکھتا ہے اپنے اندر، اور ہو سکتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں اگر بتاؤں گا بھی تو بھی بہت کچھ رہ جائے گا. لیکن اچھا شعر جو ہے وہ اس کی نشانی بتا سکتا ہوں پہلے کہ وہ سن کے ہی، چاہے وہ آدمی ٹھیلے پہ جا رہا ہو، چاہے وہ آدمی لکڑیاں چل رہا ہو، اگر اچھا شعر ہوگا، اچھی نظم ہوگی، ضرور مخاطب ہوگا، ضرور جو ہے چونکے گا، سنے گا اور اس کو ٹچ کرے گا. یہ تو نشان ہے. اچھے شعر کے بہت سارے لوازمات ہیں، اور سب سے پہلی بات شعر جو ہے شاعروں نے سمجھا ہے کہ وہ ان کی کوئی ارادی چیز ہے، ان کی کوئی اختیاری چیز ہے. وہ کاغذ اٹھاتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یعنی انہوں نے سیکھا کیا ہے، انہوں نے برتن خریدے ہوئے، لوازمات ہیں ان کے پاس. شعر جو ہے کوئی پیالہ نہیں ہے، شعر جو ہے کوئی گلاس نہیں ہے، نہ چمچہ ہے، نہ ڈونگا ہے، نہ تسلا ہے. شعر تو اس تسلے میں آتا ہے، یعنی اس صنف، جیسے تسلا ہے صنف اس میں آتا ہے، اس پیالے میں آتا ہے، چمچے میں آتا ہے، کرچے میں آتا ہے. وہ چیز ہے شعر. شعر جہاں سے بھینس اور گائے کے تھن میں دودھ آتا ہے، شعر وہاں سے آتا ہے. کیا بات. خیال بھی ایسے ہی ہے. خیال کہاں ہوتا ہے؟ خیال آپ کو آتا ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پڑوس میں جو آپ کے برابر لگا ہے اس کو بھی خیال آتا ہے؟ نہیں، اس کو نہیں آتا خیال. شعر جو ہے، اب پہلے تو جو ہم نے بھی صبر پہ بات کی تھی کہ اس کا انتظار کرنا شعر کا، جب وہ آئے تو پھر آپ کے پاس یہ والے لوازمات ہوں جن کو میں جزیات کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ بات جو ہے وہ خود وہ اندر ہی اندر ہوگا سب کچھ، کہ یہ کس صنف میں آئے گی، اس کی کیا شکل بنے گی. اگر اس پہ کہانی لکھوں تو زیادہ بہتر ہے، مضمون لکھوں تو اس سے بھی بہتر ہے. یہ سب آپ کے اندر ہی اندر جو ہے چیزیں طے ہوں گی، اور وہ آپ کی ساخت ایسی ہے، آپ کی مشین ایسی بنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ آئے گا. اور اصل چیز اس میں اب تک جو طے ہوئی ہے وہ وہی اس کیفیت کا آنا ہے کہ جو شعر کی کیفیت ہے، جو شاعر پہ آتی ہے، جو لمحاتی طور پہ آتی ہے. پھر وہ مصروف ہو جاتا ہے، کہیں اس کا فون آ گیا. اچھا پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ دیکھ ایک چیز بن گئی ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے یار میں ابھی رات کو جو ہے لکھ لوں گا. اچھا کچھ لکھ بھی لیتا ہے، لیکن اسے بھی معلوم ہے اچھی طرح سے کہ وہ جو آیا تھا، وہ جو اس وقت ہوا تھا وہ الگ ہے، وہ چیز الگ ہے. اسے بھی معلوم ہوتا ہے اچھی طرح کہ وہ جو چیز آئی تھی مطلب شعر اترتا ہے آپ کا، شعر جانا نہیں جا سکتا.
ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ تو سارے لوگ شعر کہہ رہے ہوتے, مولانا فضل الرحمان بھی شعر کہہ رہے ہوتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ شعر جو ہے وہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس کام میں, وہ ان کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. یہ سب سے اہم بات ہے ہاں, یہ جو اس کام کے لیے پکڑے گئے. میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ قرآن مجید میں بھی میں نے احسن القصص کہا ہے سورہ یوسف کو. سورہ یوسف جو ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام ہے, دو تو نبی ہیں اس واقعے میں. اور جو اس کا ادبی ٹچ ہے, اور اچھا وہ جب ادیب لکھتا ہے تو وہ مبالغہ ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا تو جو معشوق داخل ہوا تو عاشق کو جو ہے وہ اس کی اوڑھنی کی خوشبو آ گئی, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو واقعہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ یہاں تو مبالغہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے آنکھوں پہ لگائی تو جو ہے روشنی بحال ہوئی, ٹھیک ہے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات انبیاء کے ساتھ جو پیش آئے, خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ اور دیگر انبیاء کے جو واقعات ہیں, تو اس میں وہ ہوئے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا ہے, کشتی نوح کی جو ہے اس جگہ پہ آ کے رکی تھی, سب کو معلوم ہے. آج کے آدمی کو بھی معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آئی تھی, ایسا ہوا ہے, زمین پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو وہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی مبالغے کی, اس لیے کہ وہ تو ان کا کہانی ان کی ایسی ہے, یہاں پڑتی ہے. اور میں اپنی بات کو ختم کرنے کا بہت اچھا ایک نقطہ آیا کہ یہاں تو پڑتی ہے مبالغے کی, مگر کس مبالغے کی؟ جو آدمی کو اٹھائے, جو آدمی کو بلند کرے. آپ کو نہیں, آپ کی معاشیات نہیں, آپ کی شہرت نہیں, آپ کا کوئی چمڑا اور آپ کی چیزیں نہیں, انسان کو, آدمی کو جو اٹھائے. ہاں وہ مبالغہ جو ہے قابل قبول ہے ادب کا, کہ جس میں آپ نے پڑھا تو آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس نے منقلب ہوا, تقلیب ہوئی, آپ کی کچھ تبدیلی آئی آپ کے اندر, کچھ آپ کو جو ہے وہ اس نے جھنجھوڑ دیا. تو ہم سارا کلام ایسا جو ہے جو پڑھتے ہیں وہ شاعری ہوتا ہے, اور جس میں انتظار ہو اس بات کا, اس عطا کو سمجھا ہو, اس بات کو جانا ہو کہ یہ آپ کا نہیں ہے. ہاں آپ کی آپ اس میں اتنا انہماک اور اتنا استغراق پیدا کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اپنے ہاتھ خالی کرنے پڑیں گے. ہاں اس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ ہو جائیں گے, آپ سب سے بڑے ادیب ہو جائیں گے دنیا کے, مگر آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. جیسے لا الہ الا اللہ ہے, وہ سب بڑا لا ہے, سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ کی طرف آنا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو میں اللہ بھی مل جائے, نہیں, یہ ایسے سودے نہیں ہیں. ایسی شاعری بھی, ہاں یہ وہ رگڑ گھسی نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا کہ آپ قلم سے اور کاغذ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے شاعری کر لیں گے. یہ تو آپ کو آ گیا ہے, آپ نے برتن خرید لیے, وہ بھائی دودھ تو جب آئے گا تیرے برتن سے کیا, تیرا سونے کا برتن ہے, تیرا جو ہے ہیرے کے برتن ہے, اس سے کیا تو لے کے اپنا پڑھا رہے اس کو. اچھا آخری سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ شاعری جب اس طرف آ جائیں تو پھر ساری چیزوں کو بھول جائیں, لا الہ الا اللہ کی طرح اس طرف آ جائیں. ہاں یہ جو بچے بیٹھے ہیں جو پڑھائی میں دل لگا رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, یہ اس سے کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو جائے؟ میں آپ سے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے ہاتھ خالی کرو, اپنے ہاتھ خالی کرو. آپ کو کیچ پکڑنا ہے, وہ کیچ ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں انتظار کرو, وہ کیچ ہے جو آپ کی طرف آنا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں 3 چھلے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے ایک اور چیز بھی پکڑی ہوئی ہے, چوٹ بھی لگے گی, کیچ بھی گرے گا, کچھ نہیں ہونا ہے بھائی. وہ کرتب والا بھی تو 3 بالیں اچھال رہا ہے, وہ الگ ہے, وہ بھی موجود ہے اسی کھیل میں.